بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرعون کی بیوی آسیہ کا نسب۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ فرعون کی لونڈیوں نے اس صندوق کو بند حالت میں اٹھایا اور ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ صندوق کو کھولتے۔ حتیٰ اسی طرح فرعون کی بیوی کے سامنے رکھ دیا، جن کا نام آسیہ تھا۔ اور ایک قول ہے کہ آسیہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے مسلمان بادشاہ ریان کی پوتی تھی، اور انہوں نے نسب یوں ذکر کیا ہے: آسیہ بنت مزاحم ابن عبید بن الریان بن الولید۔ دوسرا قول ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کے بنی اسرائیل کی خاتون تھی، جبکہ ایک تیسرا قول ہے کہ آپ کی پھوپھی تھی۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ ان کی تعریف و توصیف حضرت مریم کے قصے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ دونوں عظیم ہستیاں جنت میں نبی علیہ السلام کی زوجیت کا شرف پائیں گی۔ تو جب آسیہ نے صندوق کا ڈھکن کھولا اور اوپر سے کپڑا ہٹایا، دیکھا کہ نبوت و رسالت نور کے ساتھ چمکتے دمکتے چہرے والا ایک انتہائی خوبصورت بچہ ہے، تو آسیہ کی مبارک نگاہیں جیسے ہی اس چاند چہرے پر پڑے تو ان کے دل میں فوری طور پر بچے کی سخت محبت جاگ اٹھی۔ پھر فرعون آیا تو اس نے پوچھا، یہ بچہ کون ہے؟ اور اس بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم جاری کیا۔ پھر حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی خاطر فرعون سے التجا کرتے ہوئے کہا کہ یہ بچہ مجھے ہدیہ کر دے، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جواب میں فرعون نے یہ کہا، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میرے لیے نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر حقیقت دیکھی جائے تو اس کی یعنی فرعون کی یہ بدزبانی ہی اس کی بربادی کا سبب بنی۔ دوسری جانب بخلاف حضرت آسیہ نے فرمایا، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، تو بے شک اللہ نے اس کی آس پوری کر دی اور دنیا میں اس کے ذریعے آسیہ کو ہدایت بخش دی، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے اس کے ذریعے جنت عطا فرما دی۔ اور آسیہ نے آگے کہا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ حضرت آسیہ کی چونکہ کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ آگے فرمایا، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے، یعنی ان کو علم نہ تھا، فرعون کو علم نہ تھا کہ اللہ پاک ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت آسیہ کا موسیٰ علیہ السلام کو گود لینا فرعون اور اس کے لشکروں کے لیے عظیم عذاب کا سبب بننے والا تھا۔ اہل کتاب کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے والی لڑکی فرعون کی بیٹی تھی، جس کا نام دربتا تھا، جبکہ ان کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، مگر یہ اہل کتاب کی غلطی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بے قراری، وہ اصبح اس کی ترجمہ کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل
بے صبر ہو گیا۔ اگر ہم ان کے دل مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دے۔ غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہے۔ اور اس کی بہن سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ ہوئی، اور ہم نے پہلی ہی اس پر دائیوں کی دودھ حرام کر دیے ہیں کہ دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں؟ فرعون کی بیوی سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کرے۔ تو ہم نے اس طریقے سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائیں۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ سے ملایا بھی، اور اس کی ماں جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں، وہ کسی بات کا ٹینشن نہ لے، بالکل ٹینشن فری ہو کے رہیں اور معلوم کرے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، اکرمہ، سید ابن جبیر، ابو عبیدہ، حسن قتادہ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ فرماتے ہیں کہ آیات اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل حالی ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام کی دنیا کی تمام تفرقات بھول گئی، اور آگے جو ہے قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی، یعنی بچے کی جدائی سے بے چین ہو کر اپنا صبر کھو بیٹھتی اور اس کے بارے میں اعلان کرتی، اس کے متعلق لوگوں سے پوچھ گچھ کرتی پھرتی، مطلب لوگوں سے پوچھتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام یا بکسا وغیرہ یا ایسے دریا میں کچھ بہتا ہوا آپ لوگوں نے تو دیکھا نہیں، تو اس طرح سے راز جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ کھل جاتا۔ لیکن اگر ہم اس کے دل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لیکن اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماں کا دل مضبوط نہ کرتے تو تب ایسا ہوتا، لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو صبر و ثابت قدمی کے ساتھ رکھا تاکہ وہ مومنین میں سے ہو جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ان کی بڑی بیٹی تھی، کہاں اس کی پیچھے پیچھے چل اور مجھے اس کے بارے میں اطلاع دیتے رہنا۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَبَصَرْتُ بِهِ عَنْ جُنُوبِهِ، یعنی دور دور سے دیکھ رہی تھی، اور قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح دیکھ رہی تھی گویا ان سے کوئی سروکار نہ ہو، اسی لیے آگے فرمایا، اور ان کو خبر نہ تھی اور ان کو اس کی قطعاً اس طرح خبر نہ ہوئی، مطلب فرعون کے لوگوں کو، فرعون کے فرقے کو بالکل خبر نہ ہوئی کہ یہ بکسے میں جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے اپنے دودھ پلایا، وہ فرعون کے گھر میں تھا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کا دودھ ملا۔ اس کے بارے میں کمپلیٹ سٹوری، کہانی، واقعہ بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔